دحو الارض، جو کہ ایک نہایت ہی اہم تاریخ ہے، نہایت ہی اہم روز ہے کہ جس کے لیے روایات میں بے حد زیادہ تاکید کی گئی ہے۔ یہ وہ دن ہے کہ جس دن زمین کو بچھایا گیا تھا۔ اس دن زمین کو خانہ کعبہ کے نیچے سے بچھانا خدا نے شروع کیا تھا، اور وہیں پر جہاں پاس سے زمین کو بچھایا گیا ہے وسیع مقام پر خانہ کعبہ کی جناب ابراہیم اور جناب اسماعیل کے ذریعے سے اس خانہ خدا کی تعمیر کی گئی ہے۔ اس کے علاوہ اور بھی مناسبتیں ہیں، یعنی یہ وہ دن ہے کہ جس دن امام رضا علیہ السلام نے مدینہ ترک کیا تھا خراسان کے لیے، کہ جب خراسان جانے لگے تھے تو لوگوں نے بیان کیا ہے کہ خرج علینا ابو الحسن یعنی الرضا علیہ السلام فی یوم 25 یعنی 25 ذی القعدہ من ذی القعدہ، 25 ذی القعدہ کے دن یعنی یوم دحو الارض کے دن آپ نے مدینے کو ترک کیا تھا۔ ایک مناسبت یہ بھی ہے، فقال صوموا، اور اس تاریخ پہ امام رضا نے اپنے اصحاب سے کہا روزہ رکھو، صوموا فإنی اصبحت صائما، آج میں روزے دار ہوں۔ فقلنا جعلنا اللہ فداک ای یوم ہوا، پھر اصحاب نے پوچھا کہ میرے ماں باپ آپ پر فدا ہو جائیں، آج کون سا دن ہے؟ فقال یوم نشرت فیہ الرحمہ ودحیت فیہ الارض، یہ وہ دن ہے کہ جس دن اللہ کی رحمت نشر کی جاتی ہے، یعنی پھیلائی جاتی ہے، اور جس دن اللہ نے اس زمین کو بچھایا ہے۔ اس تاریخ پہ بہت ساری چیزوں کا ذکر کیا گیا ہے، جس میں سب سے زیادہ اہم ہے اس دن کا روزہ۔ اس دن کے روزے کے سلسلے میں درمیان میں نے عرض کیا، اس دن کے روزے کے سلسلے میں روایات میں ہے کہ 60 مہینے کا روزہ، ایک دن اگر کوئی انسان اس دن کا روزہ آبزرو کرتا ہے، رکھتا ہے، تو اسے 60 مہینے کے روزے کا ثواب ملے گا۔ اس کے علاوہ دوسری چیز دوسری روایت میں ہے کہ 70 سال کے روزے کا ثواب ملے گا۔ اچھا، یہ بھی یہاں پہ ایک چیز کلیئر کر دوں، اتنے سال کا روزے کا ثواب ملنا اور بات ہے، اتنے سال کا روزہ رکھنا اور بات ہے۔ یہ ہم کہیں گے چلیے ایک دن روزہ رکھ لیتے ہیں، 60 سال کے روزے کور ہو جائیں گے، اب اگر زندگی میں کبھی روزہ نہیں رکھا تو تب بھی چلے گا، نہیں، واجبات الگ ہیں، اس کے برابر کا ثواب الگ ہے۔ واجب ہے، اسے بہرحال ادا کرنا ہے۔ کوئی یہ نہ سمجھے کہ یہ قضا ادا ہو جائے گی، نہیں، قضا ادا نہیں ہوگی، اس کا ثواب یقیناً بہت زیادہ ہے۔ اس کے علاوہ اس دن جو ہے، اس کی شب میں، جیسا کہ آج کی شب ہے، اس دن ہم اس شب میں بھی ہمیں عبادت میں گزارنا چاہیے، اور جو بھی اس دن اور اس شب میں اور کل کے دن میں عبادت میں گزارے گا اس کو 100 سال کی عبادت کا ثواب ملے گا۔ اور اگر کوئی آدمی ان دنوں میں خدا کا ذکر کرتا ہے، خدا کی تسبیح پڑھتا ہے، تو اسے 10 لاکھ رحمتوں کو اس کے اوپر اس کو عطا کی جائے، 10 لاکھ رحمتیں اس کے اوپر نازل ہوں گی۔ اور 2 رکعت نماز کا بھی ذکر کیا گیا ہے، شیخ صدوق نے اپنی کتاب ثواب الاعمال میں کیا ہے، کہ جس میں کہا گیا ہے کہ جب سورج تھوڑا نکل آئے، تھوڑا اوپر اٹھ جائے، تقریباً 9-10 بجے صبح کے، اگر اس وقت کوئی آدمی 2 رکعت نماز پڑھے اور ہر رکعت میں سورہ حمد کے بعد 5 مرتبہ سورہ والشمس پڑھے اور دعا کرے، تو اس کی یقیناً دعا قبول ہو جائے گی۔ اور اس کے علاوہ اس دن کو آدمی عبادت میں، بخشش میں، توبہ میں، استغفار میں اور ذکر الہی میں اس دن کو صرف کرے۔